ہم سب اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ آج میں اٹھ کے چلا جاؤں کارگاہ اور وہاں جا کے کوئی لکڑی کاٹوں، کیا اس کے ایکٹ کے تحت، فارسٹ ایکٹ کے تحت مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ غیر قانونی کام کر رہا ہوں نا. تو یہ بھی اس طرح کا ایک چیز ہے کہ آپ غلط کام تو بالکل قانون اجازت ہی نہیں دیتا ہے، کسی کے لیے بھی نہیں دیتا ہے. یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ 1975 میں قانون پاس ہوا، اس کو نیشنل پارک بنایا گیا. میں نے یہی کہا کہ فیسیلیٹیٹ میں اپنی جیب سے کرتا ہوں. آپ جائیں خنجراب نیشنل پارک میں، وہاں کے انہیبیٹنٹ سے آپ پوچھیں کہ آپ کو فوائد کیا کیا ہوئے ہیں اس نیشنل پارک سے. آپ نے یہاں ایک کوآپریٹو سوسائٹی انہوں نے بنائی ہے، یہاں پہ انہوں نے کوئی ہاسٹل بھی شاید کوئی اس طرح کا بنایا ہے، انہی پیسوں کے فائدے اس سے. تو یہ غلط ہے کہ کوئی پھول نہیں کاٹا جائے گا، یا پھر درخت کاٹنا ویسے بھی غلط ہے. درخت کاٹنا تو کامن سینس کی بات ہے، غیر قانونی ہے نا. یہ رول نہ بھی آ جائے، آپ کے فارسٹ ایکٹ کے تحت ہی فارسٹ کا قانون ہے کہ آپ نے درخت نہیں کاٹنے. اس کے لیے ڈیڈ فالن کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ کو اجازت نہیں. تو بہرحال یہ ایک پلیز آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو زیادہ ہائپ کریٹ نہ کیا جائے. اچھا سر، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران آپ اور آپ کے دیگر پارٹی کے لوگ نون لیگ کی حکومت کو چور و ڈاکو قرار دیتے رہے. اب ہم انتظار میں ہیں کہ ان کا احتساب کب ہوگا؟ احتساب ہوگا. احتساب کا عمل بالکل اپنے اس پہ پیک پہ ہے. جن لوگوں نے غیر قانونی طریقے سے گلگت بلتستان کے وسائل کا غلط استعمال کیا ہے، خواہ وہ ٹھیکوں کے ذریعے، نوکریوں کے ذریعے، اور جن کی آمدنی سے زیادہ ان کے پاس پراپرٹیز ہیں. چونکہ گلگت بلتستان کی حکومت کے انڈر نیب نہیں آتا، آپ کو خود پتہ ہے فیڈرل ادارہ ہے، اور نیب آزاد ہے، اٹانومس باڈی ہے، بالکل ہے. نشاندہی وقتاً فوقتاً ہم کروا بھی رہے ہیں، اور آپ کو میرے خیال سے اس قسم کی خبریں آئیں گی کہ فلاں کی فائل کھل گئی ہے. وہ انشاءاللہ نیب بالکل الرٹ ہے. وزیر اعظم نے اپنے دورے کے دوران، الیکشن کے دوران، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ گلگت بلتستان کو ہم آئینی عبوری صوبہ بنائیں گے. تو اس حوالے سے ابھی تو کوئی امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے. اس کا اعلان ہوا تھا، اعلان ہونے کے بعد کمیٹی بنی ہے، اور اس کمیٹی میں گلگت بلتستان سے چیف منسٹر صاحب خود موجود ہیں، اس کا حصہ ہیں. ایک بات، اب پچھلے دنوں سیشن ہمارے جب 1-2 ہوئے تھے، اس میں ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم یونانیمس اسمبلی سے، گلگت بلتستان اسمبلی سے ایک قرارداد ہم پاس کریں. اس میں ہم نہیں چاہتے کوئی ایک سیاسی جماعت کا ایک فرد پیچھے رہے یا بیک ہو جائے، کیونکہ اسی نیریٹو سے تمام لوگوں نے اپنی سیاست چمکائی ہوئی ہے. اور آج پہلی حکومت ہے جو وفاق میں بھی ہے اور گلگت بلتستان میں بھی، اور کہتی ہے کہ آؤ اپوزیشن والوں مل بیٹھ کے اس کاغذ کے اوپر دستخط کریں اور قرارداد پاس کریں، اور اس قرارداد کو وفاق کی طرف بھیجتے ہیں. وہ قومی اسمبلی میں ہمیں صوبہ بنا کے دے گی. وفاقی حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز، ایجنسیز، جہاں جہاں انٹرنیشنل لیول پہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو سامنے رکھ کے جموں و کشمیر کے کاج کو نقصان پہنچائے بغیر گلگت بلتستان کو آئینی عبوری صوبہ دینے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ اٹل ہے. اب ہم نے یہاں سے ایک کاغذ کے اوپر سب ممبران کے، سب اپوزیشن ہو، ٹریجری بینچ ہو، سب کے دستخط کے. تو اب آپ سے میری ایک گزارش ہے، اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ اب نہ بھاگیں گے، اور ہم بھاگنے بھی نہیں دیں گے ان کو. ان کے خدشات، تحفظات دور کریں گے آپ؟ ان کی خدشات، تحفظات یہ ہیں کہ جی اچھا